بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر کے شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، 1/3 لشکر، اور اسی طرح سے ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے باری باری۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، یہ بھی اس کا نام تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا، موسم بھی سخت گرم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا۔ سارے باغ بالکل پکے کھڑے تھے، کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جانے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، دوسری طرف ساری دقتیں اور تکلیفیں کہ ہر وقت مستقل روک رہی تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت، پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ تو ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے سوائے منافقوں کے یا معذور لوگوں کے، جن میں عورتیں بچے بھی داخل ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینے میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بغیر عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے، جن کا قصہ کسی اور ٹائم پر آگے آئے گا۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا۔ صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ: اللہ کا پیارا نبی، لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو اس وقت سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل ہو جائے، اس خوف سے جلدی نکلنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا دیتے ہیں، کھنڈرات کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کے خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ ابھی اسی واقعے کے اندر کئی سارے سبق ملے۔
خاص طور پر جو عنوان لکھا ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے وہاں آدمی نہ جائے، اگر جانا ہو تو عذاب کو یاد کرے، تفریح اور پکنک نہیں۔ جہاں کہیں بھی عذاب کی جگہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اگر جانا پڑ جائے راستے میں آ رہا ہے تو جلدی جلدی جائیں، استغفار کرتے جائیں، اللہ سے معافی مانگتے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پیارے نبی، صحابہ کرام اللہ کے پیارے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی کام سے جا رہے ہیں، جہاد کے کام سے جا رہے ہیں، اس کے باوجود خطرہ محسوس ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، تو جو بھی لوگ یعنی جہاں کہیں بھی یہ جو کشمیر کے اندر زلزلے آئے تھے، مونجے دڑو ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی جگہیں ہوں جہاں عذاب آیا ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر گئے تو بھی استغفار کریں، روتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے سپر پاور حکومت روم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے خود نکلے، اور صحابہ کرام کو فرمایا آپ ہی نکلو، یعنی یہ بھی اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، پیغمبر کریم کی سیرت کا، سنت کا اہم ترین حصہ ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، بھلے کتنی بڑی طاقت ہو، بڑے حکومت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے مقابلے سے گھبراؤ نہیں، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور دینی تقاضے کے لیے اگر چندہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کرنا کوئی منع نہیں، اپنی ذات کے لیے مانگنا بہت برا ہے، بہت برا ہے، کہ میری شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، مجھے دوائی چاہیے، اور مجھے کھانے کے لیے یہ چاہیے، یہ بہت ہی بری بیماری ہے۔ اپنی ذات کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو گزارا کرو بس، لیکن دین کے کام کے لیے مانگنے کی کوئی منع نہیں ہے، اس کے اندر بھی کچھ آداب ہونے چاہیے، یہ نہ کہ بسوں میں جا کر کے بھیک مانگو کہ بھائی مسجد کے لیے دے دو، مسجد کے لیے دے دو، مدرسے کے لیے دو، یہ بد اخلاقی ہے، مسجد کی، مدرسے کی توہین ہے۔ ادب احترام کے ساتھ مانگا جائے، کوئی منع نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تقاضے کے لیے مانگا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اصل میں دین کے دشمن ہوتے ہیں، پھر دین کی مخالفت کرنا ان کو تھوڑی مشکل لگتی ہے، پھر بولتے ہیں کہ بھائی چندہ نہیں کیا کرو، چندہ نہیں کیا کرو، مسجد کے لیے چندہ کرنے کی، مدرسے کے لیے چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کیا، پیغمبر کریم کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے، اس کے باوجود بھی تو چندہ کیا۔ اور پھر اگر چندہ ہو جائے دینی تقاضے کے لیے، دین والے ایک ذمہ دار بندوں کی طرف سے اگر چندے کا اعلان ہوتا ہے، پھر نہ دینا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو طاقت تھی، جتنی طاقت تھی، اسے بڑھ کر کے دیا، اس سے بڑھ کر کے دیا۔ حضرت ابوبکر نے سارا مال جمع کرا دیا، اسی طرح سے ہر صحابی نے جس بیچارے کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب دینی تقاضا آ جائے، جانی تقاضا، اپنا ذاتی تقاضا بھی ہو، دینی بھی ہو، تو ذاتی کو پیچھے رکھو، دینی کو آگے کرنا ہے۔ گرمی کی وجہ سے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ٹھہرو، آگے نہیں جاؤ، لیکن جسم کو چھوڑو، دین کو آگے رکھو۔ اور مالی تقاضا یہ ہے کہ غریبی ہے، فصل تیار ہے، باغات تیار ہیں، ابھی جائیں گے یہ جل جائیں گے، سوکھ جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ مالی تقاضے کو چھوڑو، دینی تقاضے کو آگے رکھو۔ اسی طریقے سے جب گھر کے میں بات ہو اور استاد کی بات ہو، گھر کے بیوی بچوں کا تقاضا اور ہے، استاد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اور ہے، تو سب کو چھوڑ کر کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم پر، دین کے حکم پر آگے چلو۔ اور پھر جب بڑوں کی طرف سے حکم آ گیا، پھر اس میں یہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس بڑوں کی تابع داری ہے، بس تابع داری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اکثر جو فتنہ آتا ہے نا، یا فتنوں میں جو بندہ جاتا ہے نا، وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ امیر کی بات نہیں مانتا۔ امیر کی بات نہ مانو اور آپ فتنے میں نہ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ ہو، ویسے محلہ ہو، مسجد ہو، تو بڑے کی بات، اگر امام کی بات، استاد کی بات، امیر کی بات نہ مانے
نہیں نہیں ویسے تو صحیح، لیکن اس بات میں امیر کو چھوڑ دو تو یہ فتنوں میں چلا جائے گا۔ گھر کے اندر باپ کی بات کو چھوڑ کر خود بڑا بن جائے، فتنہ ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار روم جیسا بادشاہ، اس کے ساتھ لڑنا، وہاں سے لاکھوں کا لشکر، یہاں سے چند ہزار لوگ، یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب امیر کا حکم ہے تو بس بسم اللہ جانا ہوگا۔ تو خیر یہاں یہ بات سمجھائی کہ جب کوئی بھی ایسی جگہ پر آپ کو جانا ہو جہاں عذاب آ چکا ہو تو وہاں آپ کو پکنک کرنی، تفریح کی نیت کرنی یا تفریحانہ ماحول کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا خوف کرتے ہوئے، روتے ہوئے، رونے جیسا اپنے آپ کی شکل بناتے ہوئے آگے بڑھیں، اور تکبر نہ ہو یا بے خیالی، بے توجہی، غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوف نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، القرآن یحاج العباد له ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، عرش کے نیچے ہوں گی تین چیزیں۔ ایک قرآن کریم کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ قرآن پاک جھگڑے گا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والوں کے ساتھ جھگڑ کر کے پیچھے دھکیلے گا، قرآن کو سیکھنے والوں کو سینے سے لگا کر کے آگے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو یہ قرآن آپ کا سفارشی بنے گا۔ قرآن سے تعلق نہیں ہے تو قرآن پاک چھوڑے گا نہیں، ایسے بس تم الگ ہوگے وہ الگ ہو، یہ نہیں، دشمنی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ بھائی قرآن دشمن بنے گا کس کا؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک بات ہے بھائی۔ عام طور پر ہم دنیا کے اندر ایک مکھی کی دشمنی برداشت نہیں کرتے۔ اگر ایک مکھی آپ کے اوپر آ جائے، کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، کبھی آنکھ پہ بیٹھے کبھی پیٹھ پہ آ جائے، برداشت نہیں ہوتا۔ مکھی اگر سامنے آ جائے تو صرف انگلی کا اشارہ کرو، وہ بیچاری مر جائے گی، اتنی کمزور ہے، لیکن دشمنی پہ آتی ہے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی صفت قرآن، یہ اگر کسی کے خلاف فریادی بن جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ آدمی تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ کل رات کو، ابھی 9:30 بج رہے ہیں، کل رات کے 9:30 بجے سے لے کر کے ابھی 9:30 بجے تک 24 گھنٹے میں آپ نے 5 منٹ قرآن پاک کو دیے ہیں؟ جس اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، اس اللہ کے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ نہیں، 5 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک کو کھول نہیں سکتے ہو یار؟ حد ہوتی ہے نا۔ تو پھر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن میرا کتنا دوست بن کر کے سامنے آئے گا، کتنا خیر خواہ بن کر کے سامنے آئے گا، یا کتنا دشمن بن کر کے سامنے آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے۔ تو جب تک اللہ نے آپ کو سانس دیا ہے تب تک موقع ہے۔ قرآن سے بھاگو نہیں، قرآن سے بھاگو نہیں، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ دوسری چیز امانت ہے، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی۔ اگر امانت میں خیانت کی ہے نا، پھر خیر نہیں ہے۔ منصب، پیسہ، جسم و جان، مال، اولاد، یہ سارے امانت ہیں، یہ سارے امانت ہیں۔ آنکھیں نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں اس کو استعمال کرتا تھا۔ فلمیں دیکھنے کے اندر،
یا پھر نیکیاں کمانے کے اندر۔ زبان ہے نا، یہ بھی امانت ہے، جو کچھ بولتے ہو اس کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ پیسہ ہے نا، امانت ہے، صحیح خرچ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، سوچ سوچ کے خرچ کرو۔ اولاد ہے نا، امانت ہے۔ آپ یونیورسٹی کے اور یونیورسٹی کے بے دین قسم کے، بے ایمان قسم کے ماسٹروں کے، ٹیچروں کے، پروفیسروں کے حوالے تو معصوم بچیوں کو نہیں کر رہے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو کسی قادیانی، کسی رافضی، کسی بے دین، سنت کے منکر، اس کے حوالے تو نہیں کر رہے ہو۔ تھوڑا سا آدمی سوچے تو صحیح۔ آپ جو اپنے بچے کو پیسے دے کر کے اسکول میں بھیجتے ہو، اسکول میں سیکھتا کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھا کرو۔ اسکول پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، کیونکہ لکھنے پڑھنے کے بغیر بھی تو آدمی اندھا ہے۔ تو لیکن تھوڑا سا نظر بھی تو رکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پھر آپ کا کل گلا کاٹنے والا بن جائے۔ آج کل بچہ کوئی بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، اب اگر دیکھتا ہے ابو غریب ہے پھر تو ٹھیک ہے، ساتھ ہے، وہ کوئی لالچ رکھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر پتہ لگ گیا نا ابو کے پاس پیسہ بہت ہے، پھر دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی بچہ بن جاتا ہے۔ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے اپنا حصہ دے دے۔ ارے تیرا حصہ کہاں سے آیا؟ اولاد کا باپ کی زندگی میں، باپ کے مال میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، ختم، کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب تک نابالغ ہے کھلائے پلائے ٹھیک ہے، بالغ ہو گیا ابھی بیٹے کا باپ پر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کی شادی کرا دے، شادی کرائے، اچھی بڑا خرچہ کرے، جو کچھ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن شادی کر، بالغ ہونے کے بعد صرف شادی کرانا یہ اس کا حق ہے۔ گھر دینا بھی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، خود جا کر کے کما کر کے گھر پیدا کرے۔ لیکن اس کے علاوہ کہ ابو اپنی ملکیت میں مجھے میرا حصہ دے دے، اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جو بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، یہ مرنے کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ لیکن یہ بے دین بچہ، آپ کے اسکولوں کا اور کالجوں کا تربیت یافتہ بچہ، ابھی کل پرسوں کسی نے ویڈیو بھیجی کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو ڈنڈے مار رہا ہے، باپ سے خون بہہ رہا ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا اٹھ نہیں سکتا، بولتا مجھے اپنی جائیداد کا حصہ دے دے۔ لعنت تو اس ذہنیت پر، یہ کہاں چلے گئے ہیں لوگ یار؟ کیا اسلام یا مسلمانی تو چھوڑو، لیکن یہ انسانیت بھی تو نہیں ہے۔ تو امانت، اس کو کہاں خرچ کرے اس کو تھوڑا سا خیال کرو، ورنہ یہ امانت ہی تمہیں پکڑائے گی۔ تیسری چیز رشتہ، تیسری چیز رشتہ داری، جو پکارے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری پکارے گی، جس شخص نے مجھے جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھے توڑا یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، جدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رشتوں کے اندر سب سے قریب ترین رشتہ ماں باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے، اولاد کا ہے، پھر یعنی باپ کی اولاد، پھر دادا کی اولاد، پھر پردادا کی اولاد، یہ قریبی رشتے ہیں۔ ماں ہے، پھر نانی کی اولاد، خالائیں، پھر پرنانی کی اولاد یعنی امی کی خالائیں، یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ یہاں تک کہ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے اگر اپنا کوئی رشتہ دار محتاج ہے، آپ ان کو نظر انداز کر کے دوسرے غریبوں کو صدقہ دیتے ہو تو آپ کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سیکھو، پہچانو، ماں باپ سے پوچھو ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، پھر ان کے ساتھ بھلائی کرو، کبھی سلام کلام کر لیا کرو۔ لیکن اگر آپ نے رشتوں کو توڑ دیا نا، قیامت کے دن اپنے آپ کو رحمت سے توڑ دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم بیٹھیں گے سنیں گے تو پتہ لگے گا نا، نہیں سنیں گے تو نبی تو نہیں ہے کہ ہمارے دماغ پر ہمارے دل پر کوئی وحی آتی رہے گی۔ تو اگر ہمیں خود جذبہ ہوگا، طلب ہوگی، آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا بھی۔ پیاس لگی ہو، پانی کی ضرورت ہو، نہر بھی جا رہی ہے، کولر بھی پڑا ہوا ہے تو وہاں جانا پڑے گا نا، نہیں جاتا تو پیاسا مرے گا۔ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں جانا پڑے گا، نہیں جاتے تو جاہل ہو کر مرے گا، پھر اس کے لیے کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔